تو ایسے علوم سے آپ کو وابستگی ہے کہ اس کے مزاج کو سمجھنا، اس کے مقاصد کو سمجھنا۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ نے اپنی عملی زندگی کا اور اس کے مستقبل کو متعین کرنا ہے۔ کس محاذ پر میں نے کچھ لوگ مدارس میں چلے جاتے ہیں، استاد بن جاتے ہیں، کچھ لوگ جمعیت میں چلے جاتے ہیں، مدرسہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور اس کی تنفیذ کی جدوجہد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب مدرسے کا، دیوبند کے مدرسے کا ذکر اور اسی مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد جب جمعیت علماء کا تذکرہ آئے گا تو پھر اس کی بنیاد اور اس کا اساس حضرت شیخ الہند محمود حسن سے ایک ہی شخصیت ہے، ادھر سے مدرسے کا مؤسس، ادھر سے جمعیت کا مؤسس۔ لیکن کام کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے للہیت اور اخلاص ہونا چاہیے۔ نظم کے بغیر زندگی کوئی چیز نہیں۔ علیکم بالجماعت والاطاعہ۔ اب یہاں پر جب جماعت سے پہلے علیکم آ گیا اور تقدیم ما حقہ التاخیر، پیروی کرنا لازم ہے کہ جس کا منشور قرآن و سنت کی بنیاد۔ اگر اس کا منشور حق ہے تو اس جماعت سے وابستہ ہونا واجب ہے، اور اگر اس کا منشور باطل ہے تو اس سے لا تعلق ہونا واجب ہے۔ جامع نظریے کو دیکھنا ہو، اس کے پورے منشور کو اکائی کی صورت میں دیکھنا ہوگا۔ جماعت ہے، فیصلے کرتی ہے، اور حق پر ہوتے ہوئے بھی کسی وقتی مسئلے پر یا کسی جزوی مسئلے پر وہ اجتہادی طور پر غلط فیصلہ بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کا جامع نظریہ حق پر ہے اور کسی وقت کسی وقتی یا جزوی مسئلے میں اس نے اپنا فیصلہ اجتہادی طور پر غلط دیا، یہ ایک جزوی غلطی اس جماعت سے لا تعلق ہونے کا جواز فراہم نہیں ہے۔ اور باطل نظریات کی جماعت کبھی کسی وقت ایک وقتی مسئلے میں یا جزوی مسئلے میں صحیح فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن جامع نظریہ باطل ہو تو ایک جزوی مسئلے کے اوپر یا وقتی مسئلے کے اوپر اس کا صحیح فیصلہ اس سے جماعت سے وابستہ ہونے کا جواز فراہم نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے گھنا درخت ہے، سایہ دار، ایک شاخ چھوٹی سی وہ خشک ہو گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی شاخ کا خشک ہونا آپ کو اس درخت کے سائے سے بے نیاز نہیں۔ پھر بھی مسافر نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ذرا سستانا بھی ہے اور اس کی ٹھنڈ کو ذرا استعمال بھی کرنا ہے۔ اور ایک درخت ہے جس کا کوئی ایک چھوٹا سا شاخ ہرا ہے اور باقی سارا جھڑ چکا ہے، خشک۔ تو ایک چھوٹے سے ہرے شاخ والا درخت جو سورج کی تپش کو نہیں روکتا، کوئی بیوقوف ہوگا جو اس کے سائے میں کھڑا ہوگا اس لیے کہ اس کا ایک شاخ ہرا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی کو تربیت دینی ہے۔ کس طرح ہم نے نظریات کے حوالے سے جماعت کا ساتھ دینا ہے اور پھر کس طرح ہم نے اس کے روزانہ کے فیصلوں کے حوالے سے اس کی اطاعت کرنا ہے۔ علیکم بالجماعۃ والاطاعۃ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں مدارس کے یہ ماحول جو عطا کیا ہے، جو روحانی ماحول ہے، جو خوشگوار اور خوشبودار ماحول ہے، اور
میں تو آپ کے سامنے ایسا آدمی کھڑا ہوں، اچھا بھلا مدرسے کا آدمی، فارغ تحصیل ہوا تو اچھا بھلا میں نے درس دینا شروع کی، لیکن جس میدان میں چلا گیا ہوں اس میدان کی فسق و فجور کی بدبو میں سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میدان کو بھی خالی نہیں رکھنا، وہاں بھی لڑنا ہے۔ موتی اگر آپ اس کی تلاش میں ہیں تو بعض دفعہ اگر وہ گندگی میں پڑی ہو تو آپ کو گندگی عبور کر کے بھی اس موتی کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے مختلف میدانوں میں جانا پڑتا ہے، مختلف محاذوں سے بات کرتے ہوئے ہمارے اکابر و اسلاف کا عمل ہے۔ اس محاذ پر کام کرتے ہوئے نہ ہم ان کے تقوی پہ اعتراض کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی دیانت پر کوئی سوال اٹھا سکتے ہیں۔ ایک مکمل اعتماد کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ہمارے اکابر جنہوں نے جس محاذ پر کام کیا وہ ہمارے لیے مشعل ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان مدارس کی حفاظت فرمائے اور دینی علوم سے اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کرے۔ جو طلباء یہاں آتے ہیں اللہ کرے کہ وہ فیضیاب ہو کر یہاں سے جائیں اور معاشرے کے کام کے لوگ بنیں۔ کوئی تصنیف کرے گا، کوئی تحقیق کرے گا، کوئی تدریس کرے گا، کوئی سیاست کرے گا، کوئی کس محاذ پہ، کوئی دعوت چلائے گا، جس محاذ پر بھی جائے، لیکن وہ اس صلاحیت اور استعداد سے بھرپور ہو۔ اور ظاہر ہے جب آپ اس صلاحیت سے بھرپور ہونا چاہتے ہیں تو اس ماحول میں آپ کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ، آپ کا تعلق کتاب سے ہے، آپ کا تعلق مدرسے سے ہے، آپ کا تعلق استاد سے ہے۔ اور ان تینوں کے ساتھ جب تک آپ کا علاقہ، آپ کا تعلق ادب کا نہیں ہوگا آپ استفادہ نہیں کر سکتے۔ مدرسہ ماں ہے جس کے گود میں آپ نشو و نما پاتے ہیں۔ استاد وہ باپ ہے جو ہر روز آپ کی استعداد کے مطابق آپ کو روحانی غذا تلاش کر کر کے آپ کو مہیا کرتا ہے۔ اور کتاب یہ آپ کی غذا کا ذخیرہ ہے، ذخیرہ جہاں سے آپ کا استاد چن چن کر صبح آپ کے حوالے غذا حوالے کرتا ہے۔ اس کی قدر کرنا، تینوں کے ساتھ تعلق ادب کا رکھنا ہے، احترام کا رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ اس کی برکات و فیوزات بھی بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا کام بھی لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کا قابل بنائے اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا